السلام علیکم۔ میرا نام شیخ نثار احمد پرچم والا۔ ہمارا کام بہت عرصے سے پرچم کا ہو گیا، تو اس لیے ہمارے حوالے سے پرچم والا لکھ لیں۔ میں واحد پرچم والا ہوں پوری دنیا کے اندر جس نے اپنا نام ہی پرچم والا رکھا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے جب لوگوں کو قومی پرچم بنانے نہیں آتے۔ ہمارا کام کپڑے کی پرنٹنگ کا تھا، اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہم کیسی قوم ہے کہ ہمیں قومی پرچم بنانے، کوئی کسی طرح بنا رہا ہے، کوئی کسی طرح بنا رہا ہے، کوئی چاند تارہ اس طرح بنا رہا ہے، کوئی سفید اور گرین کپڑے کو سلائی کیا اور اس کے اوپر چاند تارے کا ٹھپا لگایا اور چل تو چل پاکستانی جھنڈا بن گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قومی پرچم کا ایک وقار ہے، معیار ہے، گورنمنٹ نے اس کا ایک اسپیسیفکیشن دیا ہے، کتنے بڑے جھنڈے پہ کتنا بڑا چاند تارہ ہونا چاہیے، چاند تارے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ایک کتابچے میں گورنمنٹ نے واضح کر کے دے دیں، اور لوگ اس کو فالو نہیں کرتے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہم مشینوں پہ چھاپنا شروع کریں۔ تو ہم نے اپنی مشینوں کے اوپر سب سے پہلے چھوٹا جھنڈا چھاپا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اتنا بڑا بنا لیا الحمدللہ کہ وہ گنیس ریکارڈ بن گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاکستانی قومی پرچم ہم نے بنایا، وہ تھا 1,73,400 اسکوائر فٹ، اور اس کو گنیس کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ یہ باہر آپ دیکھیں لگا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد سے الحمدللہ کام جو ہے وہ ہمارا اسی پہ ہو گیا۔ قومی پرچم بناتے بناتے ہم نے پوری دنیا کے پرچم بنائے، پھر پارٹیوں کے، پولیٹیکل پارٹیز کے پرچم، ہم سب پارٹیوں کے پرچم بناتے ہیں الحمدللہ، پوری دنیا کے پرچم۔ یہ واحد ایسی دکان ہے جہاں پر آپ کو دنیا کا ہر ملک کا جھنڈا جو ہے نا وہ تیار ملے گا۔ اگر تیار نہیں ہوگا تو دو چار گھنٹے کے اندر مل جائے گا۔ تو یہ سب ہمارا کام ہے، یہ ہمارا تعارف تھا۔ اب آپ سوال جواب کریں تو میں بتاؤں آپ کو کچھ۔ ایگزیبیشن میں آپ لوگوں نے مائی کراچی ایگزیبیشن میں ہاں، پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایگزیبیشن کا کیا رول ہوتا ہے پروموٹ کرنے میں آپ کی پروڈکٹ کو، یا اس میں آپ کو کیا ریسپانس ملتا ہے؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی ہاں، ظاہر ہے ایگزیبیشن کا مقصد ہی ایگزیبیشن کا مطلب ہے پروموشن ہی کرنا ہے نا۔ ہم اپنی پروڈکشن، بہت سارے لوگ تھے وہاں پر جو اپنی صرف پروڈکشن کر رہے تھے، اپنا سامان فری بانٹ بھی رہے تھے۔ ہم نے بھی بہت ساری چیزیں فری بانٹی ہیں اپنے اس کے اندر اسٹال پہ، اور اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کو وہ نمائش کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، جن لوگوں کو نہیں معلوم، جن لوگوں کو معلوم ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ تو پھر الحمدللہ ہمارے کسٹمر ہو جاتے ہیں مستقل۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے، اچھا یہاں پر یہ بھی بن رہا ہے، اچھا جہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ ان کو انٹروڈکشن دینے کے لیے، وہ کرانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرانے کے لیے یہ نمائشیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ بڑا اچھا کام ہے۔ ہم نے پہلے بھی بہت عرصے پہلے لگائی تھی مائی کراچی میں، لیکن اس سال ہم نے ذرا زیادہ تیاری سے لگائی، اور اس میں ہم نے اپنی ساری پروڈکٹ لوگوں کو بتائی بھی اور دکھائی بھی، اور اس کا ہم نے آرڈر بھی لیے، کچھ آرڈر بھی آئے۔ ایک ہم نے یہ جو نئی ہم نے لیٹسٹ پروڈکٹ ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر کے پیچھے دائیں بائیں وہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا اور ایک پاکستان کا۔ وہ پہلے ہم ترکی سے منگائے جاتے تھے، امپورٹ کیے جاتے تھے بڑی تعداد میں۔ اب وہ ہم نے اپنی حساب سے، اپنی ٹیکنالوجی سے وہ ہم نے سیم ٹو سیم وہی چیز بنائی، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے مقابلے میں قیمت بھی بہت کم ہے۔ اب ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہاں کے مقام ترکی کے مقابلے میں ہماری جھنڈے کی قیمت کم ہے۔ اس لیے سب لوگوں نے، اس لیے بھی، اور چونکہ ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے جس کو پاکستان سے محبت ہے، اپنے ملک میں ایک چیز بن رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے غیر ملکی پروڈکٹ لگانے کی۔ تو یہ ہم نے بنایا اور وہاں پہ ہم نے رکھا ایک، اور اس کے اندر ہم نے فوٹو سیشن کیا فری، دونوں طرف جھنڈے رکھ کے اور ایک کرسی رکھ کے ہم نے کہا آئیے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھیں، اپنا فوٹو کھنچوائیں۔ تو وہ بہت مقبول ہوا، بہت لوگ آئے اور لوگوں نے اپنی فوٹو کھینچی، فری تھا وہ، لوگوں نے فوٹو کھینچی، خوش ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے قومی پرچم کو تو بلند سے بلند تر کرنے کی میری دلی خواہش ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ایک وہ ہے اسد علی، پہاڑوں پہ گیا، وہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو جھنڈے دیے پاکستان پہ لگانے کے لیے۔ ابھی اس نے حال میں گیا وہ ایک چوٹی سر کرنے کے لیے امریکہ میں، وہاں کی بھی فوٹو آئی ہیں، تو میں نے اس کا بھی ایک پروگرام کرنا ہے۔ تو یہ بس، اور یہ کنڈی ہل کے اوپر جھنڈا ہمارا ہر 3-4 مہینے کے بعد، ظاہر ہے پاکستانی یہ پرچم جو ہے یہ کپڑے کا ہوتا ہے،
اور جتنی تیز ہوا ہوگی اتنی تیز وہ لہرائے گا، اور جتنا لہرائے گا اتنا اس کے اندر تھوڑا بہت فرق آئے گا، وہ پھٹے گا بھی. تو وہ 4-6 مہینے چلتا ہے، 14 اگست کو اور 23 مارچ کو ہم اس کو بدلتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے. وہ دور سے پوری کراچی میں بڑی دور دور سے وہ جب پرچم لگا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیے ہیں، میں کیا کیا گنواؤں، لیکن الحمدللہ ہماری جو چیز ایک دفعہ لے جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں جا پاتا. اچھا بس سر، یہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، جی ہاں. تو مطلب یہ کون سی کنٹریز میں آپ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مزید کیا اس میں؟ ہماری ایک برانچ سعودی عرب میں ہے، وہاں پر میرا بیٹا ہے، وہاں پر اپنی اس کی ریزیڈنٹ وہیں ہے. وہاں پر سعودی عرب کے جھنڈے بھی بنا کے بیچتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے بھی جھنڈے تھوڑے بہت جاتے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ دبئی کے اندر ہمارا مال جاتا ہے. دبئی میں ہمارا ایک اور گارمنٹ کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے میرے ایک بچے کا، اس کے اندر وہ گارمنٹ بیچتے ہیں. گارمنٹ امریکہ بھی گیا ہے ہمارا، دبئی کے تھرو افریقی ممالک میں بھی بہت جاتا ہے. تو یہ ہمارا اس کا بھی ایکسپورٹ ہے، جھنڈوں کی بھی، لیکن زیادہ تر ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری گارمنٹ کی ہے. ابھی ہم یہ جو نئی پروڈکٹ بنائی ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ بھی دنیا سے اس کے آرڈر آئیں گے. کون سی پروڈکٹ بنا رہے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ VVIP والا جو وہ ہے جھنڈا، صحیح. اچھا، اس میں ایگزیکٹو فلیگ کہتے ہیں ہم اس کو. اچھا، دوسرا جو ابھی صاحب ابھی جو ملک کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کچھ پولیٹکس کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا بزنس کرونا کی وجہ سے پہلے کافی افیکٹ رہا. اب ملک میں جو ہے انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے کافی متاثر ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کافی پولیٹیشین بھی آتے ہوں گے اور ان کی بھی جھنڈے آپ بناتے ہوں گے اور دیتے ہوں گے، سپلائی ان کو بھی آپ کی ہوتی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل صحیح فرمایا. اس وقت ملک کے حالات جو ہے نا وہ کچھ بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، بالکل انسرٹینٹی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیں نا، یہ کتنے ہی دن کے اندر یہ جو ہے تڑپڑ ہو گیا معاملہ، ایک حکومت سے دوسری حکومت بدل گئی. تو یہ جو غیر استحکامی صورتحال ہے نا، وہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے. جو بزنس مین ہے نا اس کو ایک اسٹیبل حکومت چاہیے، اس کو اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے. اگر ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ایکسپورٹ کے آرڈر لینے ہوتے ہیں. اب معلوم ہو آپ نے ایکسپورٹ کے آرڈر تو لے لیے، یہاں جو کیلکولیشن کی تھی وہ تو کہیں کہ کہیں پہنچ گئی. اب ہم کیا کریں، نہ بھی نہیں کر سکتے، کاروباری اصول کے خلاف ہے. ایک چیز کا آپ نے آرڈر لے لیا، وہ تو آپ نے سپلائی کرنی ہے. اب کس طریقے سے کریں گے، سروائیو کیسے کریں؟ گورنمنٹ کو اس کے لیے کچھ وہ سوچنا چاہیے، اس کے لیے انیشیٹو دینا چاہیے. ایکسپورٹر کو خاص طور سے بالکل وہ دینی چاہیے ان کو کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں. اب اس وقت موجودہ صورتحال میں ایکسپورٹ کی صورتحال ایک تھا کچھ عرصے پہلے، میرا خیال ہے 6-8 مہینے پہلے تک ایکسپورٹر بہت بزی تھا، کام تھا بہت، سب کے کنٹینر جا رہے تھے. آپ دیکھیں لائن سے کنٹینر جا رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ، لیکن اب جو ہے آپ جا کے دیکھیں سناٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. وجہ کہ یہی ہے کہ ایک تو استحکام نہیں ہو رہا، ڈالر نہیں رک رہا. کہیں پر ایک جگہ ڈالر رک جائے تو آدمی اس کے حساب سے یہ تو آپ نے ڈالر میں بیچنی ہے نا چیز، آپ کے پاس ڈالر آنے ہیں. اب ڈالر اگر آپ کا روز پاکستانی کرنسی سے وہ ڈیویلی ہوتا رہے یا اوپر جاتا رہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ ادھر ایکسپورٹ وہ جو اپنا ڈالر بڑھتا ہے، ادھر وہ جو را مٹیریل والا ہے نا اس کے پیسے بڑھاتا ہے. حالانکہ اس کی ڈالر بڑھنے کے اثرات اس کو 6 مہینے کے بعد آئیں گے، لیکن وہ اسی دن سے ہر چیز کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، ایسے بڑھ جاتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ڈالر کی کیلکولیشن کریں تو اس کی پروڈکٹ پہ مشکل سے ₹1.5 کا فرق آتا ہے. وہ 10 روپے بڑھا دیتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا، ڈیوٹی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب اس میں کیا کرے، جو مینوفیکچرر ہے وہ کیا کرے، وہ پس جاتا ہے. اس کی کوئی علاج ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا ڈالر چلیے 4-5 روپے بڑھا بھی ہے تو آپ اس کے حساب سے پیسے بڑھاؤ نا، لیکن نہ کہ اس کے 4 گنا پیسے بڑھا لو، اپنا نفع 4 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. ایک میں اس کے لیے وہ کروں گا، یہ آواز آپ کی دور تک پہنچے کہ اس کا کوئی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ریشو ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ آپ نے ڈالر 5 روپے بڑھے اور آپ نے اپنی پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے بڑھا دی، یعنی کہ آپ نے ڈالر کو ڈیوڑا کر دیا، یوں سمجھیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جس حساب سے ڈالر بڑھے اسی حساب سے آپ اپنی قیمت بڑھائیں، اور جو بمشکل ایکسپورٹ وہ کر سکتا ہے، بیئر کر سکے آدمی. تو یہ نہ ہو کہ ایک دم ڈبل کر دیتے ہیں، اپنی قیمتیں ڈیوڑی کر دیتے ہیں. تو اس میں بڑا پرابلم ہے. اچھا، دوسرا جو آپ کا جو را مٹیریل جو اس کا کپڑا ہے یا جو بھی اس کی چیزیں یہ آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو کاٹن ہے نا، ہمارا دھاگا جو اس کو کہتے ہیں را مٹیریل کاٹن، مین تو وہی چیز ہوتی ہے. باقی وہ ایسیسریز جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے بھی اثرات آتے ہیں. لیکن وہ جو ہے را مٹیریل کاٹن، اس کے اندر ان کی سب کی ایک پول بنی ہوئی ہے.
وہ ایک آدمی نہیں بڑھا تھا، وہ سب کے سب. آپ چاہیں کہ یہ اس برانڈ کے پیسے بڑھ گئے، ہاں اس کے برانڈ کے پیسے بڑھے، میں دوسرا لے لوں، سستا والا لے لوں، ایسا نہیں ہے. سب ایک ساتھ پیسے بڑھا دیتے ہیں. ان کی ایک وہ یونٹی ہے، اور اس سے ہمارے جیسے جو مڈل کلاس ایکسپورٹر ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. یہ ہمارا را مٹیریل کاٹن ہوتا ہے نا، کاٹن کا دھاگا بنتا ہے. حالانکہ کاٹن ہماری اپنی پروڈکٹ ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ڈالر میں. پولیسٹر لگ رہا ہے مجھے، ریشمی نہیں، یہ اس کی بات نہیں کر رہا میں، ایکسپورٹ والے کی بات کر رہا ہوں. جو ایکسپورٹ ہمارا ہوتا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو را مٹیریل پولیسٹر ہے، یہ تو یہیں کا ہے. اس میں آتا ہے فرق، لیکن اتنا زیادہ نہیں. پولیسٹر یہیں پہ بن رہا ہے، تو تھوڑا سا پولیسٹر ہوتا ہے. یہ جھنڈے جو ہے نا سارے پولیسٹر میں بنتے ہیں، کاٹن میں نہیں بنتے. تو اس کی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے، دھاگا، وہ بھی دھاگا امپورٹ ہوتا ہے، پولیسٹر بھی یہاں پہ بھی بنتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کاٹن کی جو ہے نا وہ ایک بڑی وہ ہے پریشانی ہے. اچھا صاحب، اس کے علاوہ آپ کی بزنس کمیونٹی کو کوئی مسائل ہوں، آپ کے سیکٹر میں کوئی مسائل ہوں، اس کے حوالے سے ہائلائٹ کرنا چاہیں گے، کوئی سجیشن دینا چاہیں گے، کوئی کراچی چیمبر سے یا کوئی حکومت پاکستان سے آپ کو مسائل درپیش ہوں، سوال کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک بات کہوں میں آپ سے، ناراض نہ ہو کوئی میری بات سے. متفق ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ نہ ہو. بات یہ چیمبر میں ہو یا دوسرے بڑے ادارے ہیں، PCCI ہے، جو جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں نا، یہ معذرت کے ساتھ سب اپنے اپنے لیے جاتے ہیں، سب اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. کوئی مڈل کلاس والے کو یا چھوٹے والے کو پروموٹ نہیں کرتا. یہ جو کچھ بھی وہ پالیسیز گورنمنٹ کی بنواتے ہیں وہ ایسی پالیسی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں، جائنٹ جنہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے ہوتی ہے. وہ زیادہ، باقی جو مڈل کلاس والے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ایکسپورٹ وہاں پر سب کی سنوائی ہونی چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے. بس میں یہی کہوں گا چیمبر سے بھی، اور بڑے اور جو ادارے ہیں، PCCI ہے، اور یہ جو ہے اس کی ایسوسیشن ہے ایکسپورٹ پروموشن کی، وہ ہے. ہاں، یہ سب لوگ جو ہیں نا، یہ سب اپنی اپنی پالیسیاں، ان کے سب کے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں وہاں پر. بڑے بڑے افسران سے ان کے کام بھی نکل جاتے ہیں. ہمارے جیسے مڈل کلاس کے ایکسپورٹر جو ہے نا، اس کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ اس کا میرا پیغام ہے، یہ ذرا وہاں اداروں تک پہنچ جائے کہ سب کا خیال رکھیں، اپنا ہی خیال نہ رکھیں خالی. اچھا علی صاحب، تھوڑا سا ذرا اپنے حوالے سے ذرا بتائیے، آپ کی کمپنی کب سے اسٹیبلش ہے، کیسے اس فیلڈ میں آئے، آپ نے اپنے نام کے ساتھ پرچم والا لگایا، تھوڑا سا ذرا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے ذرا. یہ تھوڑی سی تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی کہ پرچم ہم نے جب سے شروع کیا، اور جب ہم نے گنیس ریکارڈ بنا لیا، تب سے ہم نے اپنے آپ کو، ہمارا تعلق جو ہے جمعیت پنجابی سوداگران سے ہے، اور اس میں ہمارا حوالہ جو ہے نا والے کے حساب سے ہوتا ہے، جس کو ہم گود کہتے ہیں. کوئی بٹلا ہے، کوئی وہ ہے اپنا، بہت سارے ہیں. تو اس طرح یہ والے بھی ہوتے ہیں، کوئی پیتل والا ہے، کوئی چاندی والا ہے، کوئی سونے والا ہے، کوئی اسی طریقے سے جو کپڑے والے ہیں، کوئی برتن والے ہیں. جس کا جو کام تھا بڑے آبا و اجداد کا، وہ اسی حوالے سے چلے آ رہا ہے. ہمارا کپڑے والے حوالے سے ہمارا کام جو تھا، اور باپ دادا کا وہ کپڑے کا کام تھا. تو کپڑے کا کام ہم نے بھی اسٹارٹ جو لیا وہ کپڑے کے کام سے لیا. لیکن جب ہم نے یہ پرچم بنانے شروع کیے، اور جب گنیس ریکارڈ بن گیا، تو ہم نے سوچا یہ تو ایک بڑا کام ہو گیا. تو اس لیے ہم نے اس وقت سے ہم نے اپنے آپ کو پرچم والا لکھنا شروع کر دیا. اور یہ پرچم والا ایک ایسا نام مقبول ہوا، اللہ کی کرم نوازی تھے کہ پوری برادری میں، سب کمیونٹی میں، اور یہاں کے کاروباری حلقے کے اندر یہ ہمارا نام جو ہے نا وہ مقبول ہو گیا. اور وہ، اور کیا پوچھ رہا تھا ہم نے؟ بس یہ کام جو ہے وہ ہمارا وہیں سے اسٹارٹ ہوا. یہ میں نے پہلے بتا دیا. سب سے پہلے ہم نے چھوٹا بڑا بنایا، پھر اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ اب اس وقت اللہ کی مہربانی سے بہت کام ہے، کرم ہے اللہ کا، بڑا احسان ہے اس کا. ساری پارٹیوں کے جھنڈے بنتے ہیں، سب سے تعلقات ہیں الحمدللہ. دوسرا، ہر فیلڈ میں ایک کمپیٹیٹر بھی ہوتا ہے. ہاں، اس وقت جس وقت، جی بالکل ہوتی ہے. یہ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے. جس وقت ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہمارا بہت اتنا کام نہیں تھا، بڑے پیمانے کام نے. پھر ہم کو دیکھتے دیکھتے لوگوں نے، سب نے شروع کر دیا. کئی لوگ آ گئے اس کے اندر، پینٹنگ میں بھی آ گئے. کوئی اتنا بڑا مشکل کام تو نہیں تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے تو آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے. تو وہ لوگ بھی آ گئے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی سے ہمارے کاروبار پہ اثر نہیں پڑا، بلکہ اور توسیع ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ کسی کے آنے سے ہم کو نقصان نہیں ہوا. میں کہتا ہوں ہاں، اور آئیں لوگ، آئے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے.
اس سے نا گاہک بھی اسی طریقے سے اسی حساب سے بڑھ گئے. پہلے چند پارٹیاں ہوا کرتی تھیں, اب کتنی ساری پارٹیاں, آپ خود دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیاں. اسی طریقے سے پہلے وہ بنانے والے 14 اگست منانے والے کتنے کم تھے, محدود تھے. اب دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ جشن آزادی مناتا ہے, ہر سال مناتے ہیں جشن آزادی. اب ہم کو پورے سال تیاری کرنی پڑتی ہے, اتنا کام ہوتا ہے. جشن آزادی پہ ہم جتنا کام ہوتا ہے اتنا ہم اس وقت بنا کے نہیں دے سکتے. عید میلاد النبی دیکھ لیں, اس کے اندر بھی بڑا کام ہوتا ہے, اس کا بھی بڑا کاروبار ہے, اس کا بھی ایک طریقے سے کاروبار بھی ہے اور ایک وہ بھی ہے. بڑا اچھا کام ہے, اللہ کا کرم ہے. اوکے سر, بہت شکریہ. جی.